السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جنت بے نظیر بلتستان کے شگر میں، جو کہ خود ایک اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو صحرا بھی ملے گا، سبزہ بھی ملے گا، پانی کے جھرنے، دریا، ندی، نالے، بلند ترین چوٹیاں، دنیا کی بلند ترین دوسری چوٹی کیٹو، اور اس کے علاوہ گشبرم، مشبرم، یہاں کے پہاڑ جواہرات اور معدنیات اگلتے ہیں، دریا سے سونا نکلتا ہے۔ بہت ہی اہم علاقہ جو ماضی میں بھی بہت اہم اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر تاریخ میں راجاؤں کی حکومت رہی ہے، اماچا خاندان کے راجا یہاں پر حکمران رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں شگر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اسی خاندان کے چشم و چراغ راجہ اعظم خان صاحب سے آج ہم پروگرام میں ملاقات کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شبیر صاحب بہت مہربانی، شکریہ، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک پروگرام جو ہے ہمارے علاقے کی تشہیر کے لیے آپ نے یہاں سیٹ کیا، اور خاص کر آپ نے میرے فیملی کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہا، تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں ذرا اماچا خاندان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کب سے شروع ہوا اور کیسے؟ یہ اماچا خاندان جو ہے جی، وہ اوریجن جو ہمارا ہے وہ منگولیا سے۔ جی، منگولیا سے ہم نے وہاں یہ رولنگ فیملی میں شمار نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک پورا قبیلہ۔ جی، وہاں سے پھر منگولیا کے اس زمانے کے حکمران سے ان کا انبن رہا، تو وہاں سے وہ مائگریٹ کر کے اپنی پوری فیملی کو، قبیلے کو لے کے وہ وہاں سے مائگریٹ انہوں نے کیا اور آ کے خوتن میں آباد ہوئے۔ جی، جب وہ خوتن میں آباد ہوئے تو وہاں سے انہوں نے رولنگ شروع کی۔ خوتن میں انہوں نے رولنگ حاصل کی، وہ ایک جنگجو قبیلہ تھا، تو انہوں نے وہاں ایک جنگ کے نتیجے میں فتح پائی خوتن پہ، تو وہاں انہوں نے رولنگ شروع کی۔ خوتن سے پھر ہم نے مائگریٹ ہم ہوئے خنزہ میں۔ جی، خنزہ میں ہمارے تقریباً تاریخ میں کوئی 7-8 پشتوں کے نام ملتے ہیں جنہوں نے خنزہ پہ حکمرانی کی۔ جی، خنزہ سے پھر ہم شگر آئے۔ جی، تو خنزہ سے جو شگر آنے کی جو تاریخ ہے، یہ وہ کافی درد انگیز قسم کی کہانی ہے کہ وہاں خنزہ میں ہمارا ایک قتل عام ہوا پوری فیملی کا۔ جی، تو ایک بچہ تھا جو ہمارے حص پر گلیشیر سے ہوتا ہوا ارندو شگر پہنچا، تو وہ میرا پہلا دادا تھا جو شگر کے نووارث تھا۔ جی، تو وہ چاہم اس کا نام، اور اس سے لے کے مجھ تک جو ہے ابھی تقریباً 1300 سال گزر گئے ہیں۔ 38ویں پشت پہ ہوں میں، اور میرے والد صاحب راجہ محمد علی شاہ سبا یہ شاعر بھی ہیں، تو جی، جی، تخلص بھی انہوں نے سبا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ابھی حیات ہیں اور اچھی صحت میں ہیں۔ وہ 98-97 ان کی ایج ہے۔ تو میں 38ویں پشت پہ آتا ہوں کہ اپنے پر دادے سے آج تک۔ تو شیگر میں جب ہم آئے تھے، یعنی میں آپ کو تھوڑا سا خنزہ والے بھی سنا جی، کہ خنزہ میں یہ میرے 7-8 پشت رہیں۔ اس کے بعد یہ جو ابھی موجودہ رولنگ فیملی ہے خنزہ کی، یہ فیملی نگر سے انہوں نے خنزہ شفٹ ہو گئے، ان کا حملہ آیا تھا، تو وہاں خنزہ میں ہمارے فیملی کا ایک قتل عام ہوا۔ جی، اس میں میرا جو دادا تھا جو شگر وارث ہوا، وہ اپنے رضائی باپ کے پاس نگر میں رکھا ہوا تھا اس کو بچپن سے ہی۔ جی، تو چونکہ وہ نگر میں رہ رہا تھا، اس لیے یہ بچ گیا، باقی سارے قتل ہوئے۔ تو جو اس کا رضائی باپ تھا، اس نے اس کو کہا، بیٹا میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کو اپنے بیگ میں ڈال کے اٹھا کے لا کے شیگر پہ جو رج ہے ہس پر، ہوپر گلیشیر سے آگے ہس پر کی طرف ہمارے شیگر کی طرف ارندو، وہاں لا کے اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس وقت یہ تقریباً 6-7 سال کا بچہ تھا۔ تو کہا، بیٹا ادھر سے آگے راستہ ہے، وہاں ایک شیگر نامی ایک علاقہ ہے، وہ اللہ کے حوالے میں تمہاری حفاظت کر نہیں سکتا، یہاں رہو گے تو قتل ہو جاؤ گے، اس سے اچھا ہے تم اپنی راہ لو۔ تو یہ بچہ وہاں سے تنہا آیا اور وہ بھٹکتا رہا پورے اس ایریا میں۔ تو وہ ادھر سے اس کی جان بچنی تھی، اللہ کا کرنا یہ ہوا
کہ ارنگوں کو کوئی شکار پہ آیا ہوا تھا، اس نے کسی گلیشیئر سے بچے کے رونے کی آواز سنی، دیکھا تو ایک چھوٹا مطلب 6 سال کا بچہ، سنہرے بال تھے اس کے اور بڑا خوبصورت، اور وہ رو رہا تھا. تو اس نے یہ نہیں سوچا، کیونکہ اس وقت یہ جنات پریوں پہ بڑا لوگوں کا ہوتا تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مظلوم کہیں سے اپنی جان بچا کے بھاگا ہوگا. ایک دم اس نے سوچ لیا کہ یہ آسمان سے اترا ہے، کسی پری کا بچہ ہے آسمان سے اترا ہے، تو اس کو اپنے جولی میں ڈال کے گھر لے گیا تاکہ اس کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت آئے گی یہ وہ، کیونکہ وہ اس کو پری کا بچہ سمجھ رہے تھے. تو وہ اٹھا کے گھر لے گیا، اس نے پالا پوسا اس کو جوان کیا. لیکن یہ یقیناً ہوا، ہمارے تاریخوں میں سے ذکر ہے، جب سے وہ بچہ آرندوں میں پہنچا تو آرندوں میں بڑی دولت کی ریل پیل ہو گئی، مطلب لوگوں کے پاس دولت آیا، ہر چیز ترقی ہو گئی. تو چونکہ وہ باہر سے آیا ہوا آدمی تھا تو ذہنی طور پر بھی شاید وہ آئی کے لیول اس کو زیادہ تھا. اس نے پھر اصلاحات لوگوں کو بتایا، یار اس طرح کاشتکاری کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، ارند میں بڑی ترقی ہو گئی. تو اس زمانے میں شگر کے جو حکمران خاندان تھا آخری، وہ تھا جی خان، یہ چائنیز تھے. تو تاریخ میں ان کے 11 پشتوں کے نام آتے ہیں. تو آخری جو راجہ تھا خان فیملی کا، وہ تھا جی شیر بٹن اور مشید، یہ 2 بھائی تھے. تو وہ زمانہ وہ تھا جی جب یہ اوروچو آباد تھا. اوروچو ایک بہت بڑے دریا کا سنگم، آپ بہتر جانتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں سے دریائے گرالدو اور دریائے باشا یہاں سے گزرتا ہے دائیں بائیں. اس کا پورا جو پلیٹو ہے بیچ میں، وہ اوروچو کہلاتا ہے جی. قدیم شگر وہ ہے، وہاں سے آگے آ کے یہ دونوں دریا مل گئے، پھر وہ دریا شگر بن جاتا ہے. تو وہ جو سنگم ہے 2 دریاؤں کا، وہ بہت خوبصورت اور زرخیز اور بڑا دولت مند شہر تھا وہ. تو وہاں یہ شیر بٹن آخری راجہ تھا خان خاندان کا. تو اس نے جب یہ چاہ تھا، جو میرا دادا تھا جو ارندوں میں کسی اس کے وہ پال رہا تھا آدمی، شاید اس کو خود بھی اتنا احساس نہیں تھا کہ میں کسی رولنگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. تو اس کی شہرت یہاں تک پہنچ گئی شگر کے راجے تک. تو اس نے اس کو اپنے دربار میں طلب کیا. تو اس کے ساتھ جب اس کی گفتگو ہوئی تو اس کی ذہانت اور ہوشیاری سے بڑا متاثر ہوا. اس نے اس کو اپنے مصاحبین میں شامل کیا، اپنے دربار میں رکھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا جی کہ کچھ زیادہ برہن میں 15 بلکہ 8-9 سال کے بعد زلزلہ آیا اور اوروچو میں وہ تباہی آ گئی. جب وہاں میرا تو خیال ہے کہ وہاں آتش فشان پھٹا تھا، کیونکہ وہاں والکینوز ابھی بھی نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مقامی روایت ہے کہ وہاں کوئی فقیر آیا تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. تو پھر وہ فقیر نے کہا جی آپ لوگ، یعنی اس نے بد دعا دی اور وہ آسمان سے آگ برس رہا تھا اور وہ پورا ایریا تھا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہاں وہ آتش فشان پھٹا، کیونکہ اس دور میں اتنی آگاہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کو، تو اس طرح کی باتیں سمجھتے تھے. اس کے بعد وہ تقریباً وہ سارے لوگ وہ مر گئے وہاں. تو 70-80 وہ کہتے ہیں، کوئی 95 کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 80 لوگ بچ گئے تھے. ان میں سے ایک میرا دادا بھی تھا. تو وہ دادے کا کردار کو وہ لوگوں نے دیکھا ہوا تھا. جو بچے بچے لوگ تھے انہوں نے کہا یار یہ بڑا الحمدللہ آدمی ہے، قابل آدمی ہے، تو اسی کو ہم اپنا راجہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ خاندان ختم ہو چکا وہاں سے. تو انہوں نے متفقہ طور پر آپ کہنے جی کہ جمہوری طریقے سے میرے دادے کو اپنا راجہ تسلیم کیا. وہاں سے میری پوسٹ شروع ہو گئی. تو وہاں سے لے کے چاہتم سے آج مجھ تک آتے آتے یہ 38 چین اس کے پوسٹ ہیں. تو یہ اماچا فیملی کی ہسٹری ہے، جس کی جو غرور ہے وہ منگولیا سے خوتن سے ہنزا سے شگر. تو اب یہاں مطلب شگر میں آنے کے بعد پھر یہاں کیسے پہنچے یہ ایک الگ تاریخ ہے. اس وقت اوروچو میں تھے، اوروچو پھر تباہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے آبا و اجداد نے یہاں رہائش رکھنے کا فیصلہ کیا. پول خاری جسے کہتے ہیں بلکہ تاریخ میں گلابور کی طرف. وہاں ایک تو پشت وہاں رہے. وہاں سے پھر وہ شفٹ ہو گئے کشمن میں ابھی گورکھر کے آثار ہیں، وہاں انہوں نے اپنا محل قلعہ جو بھی کہیں بنایا تھا. تو وہاں سے پھر وہ میرا جو 9واں دادا تھا رضی تھم. اب رضی تھم تک آتے آتے ہم نے تھم کا لفظ استعمال کیا اپنے نام کے ساتھ. تو پہلے لوگ اس کو تھم سمجھتے تھے کوئی نام کا حصہ ہے،
لیکن یہ بروشسکی زبان میں راجے کو کہا جاتا ہے تھم. تو چا تھم تھا، اوری تھم تھا، ہری تھم تھا، اس طرح وہ گولبو تھم تھا، اس طرح آتے آتے یہاں رضی تھم پہ آ گیا. ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پورے ایریے کو کہتے ہیں یہ رضی دن. یعنی رضی وہ پہلا آدمی تھا آباد کا جس نے یہاں آبادی شروع کی. وہ اپنے وہاں سے جو مصاحبین تھے، اپنے جو کارندے تھے، ان سب کو لے کے آئے. اس وقت یہ شگر جہاں ابھی ہم موجود ہیں یہ ایک جنگل ہوتا تھا. تو یہاں جنگل کی کٹائی کر کے انہوں نے بسایا اس کو. تو میرا جو آبائی گھر تھا پہلا یہ سامنے تھا جہاں ایک مسجد ہے جی. تو یہ ہمارا نواں دادا تھا. پھر یہاں اس نے اپنا چھوٹا سا قلعہ بنایا، گھر بنایا، یہاں اس نے رہائش اختیار کی. تو اس کے بعد اس کو جو بیٹا ہوا غازی تھم جی. غازی تھم کے زمانے میں جی مطلب اسلام اس ایریا میں پہنچا. اور وہ جو پہلا مبلغ تھا ہمارا حضرت شیخ علی حمدانی امیر کبیر جسے کہتے ہیں، وہ وارد ہوئے. اور وہ ان کا طریقہ تبلیغ بڑا خوبصورت تھا کہ وہ عوام میں تبلیغ نہیں کرتے تھے بلکہ سیدھا ہر حکمران کے پاس وہ گئے اور اس کو تبلیغ اس کی کرنے کی کوشش کی. تو مجھے اور میری فیملی کو یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اس ایریا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ تھا جی غازی تھا. تو اب اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سید علی حمدانی نے اس کو تجویز پیش کیا، یار یہ اس شاید ان کے ذہن میں تھا یہ تھم جو ہے وہ کوئی پہلے مذہب کو کوئی آثار ہوگا. تو انہوں نے یار اس کو نام چینج کرتے ہیں، میں تمہارا نام چینج کرتا ہوں، تم آج کے بعد اپنے آپ کو غازی میر کہا تھا. ٹھیک. تو جب اس نے میر تھم کو چھوڑنے کے لیے مشورہ دیا اور میر بولنے کا مشورہ دیا، چونکہ یہ ہنزا سے آیا تھا تو وہ اپنے آبا اجداد کے نام میں تھم شامل رکھا ہوا تھا. تو ان کے سے متاثر ہو کر اس نے اپنا تھم کو چھوڑا، میر ابھی کہلانے لگا. آج بھی ہنزا والے میر کہلاتے ہیں. تو یہ تیسرے پشت یعنی 3 پشتے ہیں. غازی تھم کے بعد وہ ہم میر کہلائے. پھر اس کے بعد شمس الدین عراقی تشریف لایا یہاں. تو اسلام تو سید علی حمدانی کے زمانے میں متعارف ہو چکا تھا. پھر ان کے 3 پشت بعد جب یہ شمس الدین عراقی آئے انہوں نے شیعت کی ایک تبلیغ پرچار کیا یہاں جی. تو انہوں نے پھر میرے اس دادے کو کہا یار آپ جو ہیں وہ غازی میر نہ بلکہ ان سے بیٹا تھا غازی میر کا. تو ان کو کہا جی آپ اپنے نام کے ساتھ یہ میر چھوڑیں بلکہ خان لگائیں. 750 سال ہو رہے اس ایریا میں. تو اس سے پہلے اب یہ میرے فیملی کی ہسٹری تھی. آپ 38ویں پوسٹ پہ ہوں. اور ساتھ ساتھ جب میرے دادے نے یہاں کے شگر میں آباد کاری کی اور یہاں سے پھر اس نے اپنے خاریہ پالیسی بنائی. تو اس کے بعد اس نے رابطے بڑھائے اپنے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان میں بعد تک ہمارے 5 ریاستیں ہوا کرتی تھی. ایک شگر جس میں اماچا فیملی جو ہے ان کی رولنگ تھی جی. پھر اسکردو یہ مخون فیملی کی رولنگ وہاں تھی. خپلو یہاں یبگو خاندان کی رولنگ تھی جی. یہ ایک اتفاق کی بات ہے جی کہ یہ تینوں فیملی جو تھے آؤٹ سائڈرز تھے جی، باہر سے آئے. اور وہ بھی کیسے آئے جی؟ تنہا آئے، اکیلے آئے. انہوں یہاں پھر اللہ نے ساتھ دیا. انہوں نے بڑی دلچسپ کہانی آپ نے بتائی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ راجہ اعظم خان صاحب نے ہمیں بڑی دلچسپ اپنے خاندان کے بارے میں اور مختلف ناموں کے بارے میں ہمیں اپنی ہسٹری بتائی. میر سید علی حمدانی جب یہاں پر آئے اور ان کی وجہ سے اسلام پھیلا اور ان کے خاندان جو تھا سب سے پہلے اس میں قبول کرنے والا جو ہے خاندان تھا اسلام قبول کرنے والا. بڑی دلچسپ گفتگو راجہ اعظم خان صاحب سے ہمارے جاری ہے. تو یہاں پر ہوا ہے ایک وقفے کا. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.